السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النمل پارہ نمبر 20، آیات مقدسہ نمبر 86 تا 90 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ان جھوٹی جماعتیں، جھوٹے فرقے، جھوٹے جتھے جو دنیا میں فساد فی الارض کرتے رہے، سچی جماعتوں کا مقابلہ کرتے رہے، اللہ رب العزت قیامت کے منظرنامے کے تحت ان کو اکٹھا کریں گے اور سب کو علیحدہ علیحدہ گروپوں میں تقسیم کر دیں گے، تاکہ جو دنیا میں ان کے اتحاد تھے وہ بھی واضح ہو جائیں کہ یہ جھوٹوں کے اتحاد تھے۔ یہ صرف اپنے ذاتی اغراض کے لیے اتحاد کرتے تھے۔ جو جتنے بھی الائنس بنتے ہیں، ان الائنس کے پیچھے ذاتی مفادات ہوتے ہیں، انفرادی اغراض ہوتی ہیں ان کی۔ تو اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کو علیحدہ کریں گے اور پھر ان سے سوال کریں گے کہ تمہارے پاس سچا علم پہنچا، سچی دعوت پہنچی، آپ نے اس کو جھٹلا دیا۔ اب آپ تیار ہو جائیے، آج آپ کے محاسبے کا دن ہے اور ان کا محاسبہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت بڑی ترتیب کے ساتھ ساری گفتگو ارشاد فرماتے ہیں۔ دنیا میں بھی ترتیب سے ان کو دعوت دی، اور دعوت جو اسلوب دعوت ہے کہ دعوت دینا، سمجھانا، دلائل دینا، عقلی نقلی دلائل پیش کرنا، اگر نہیں سمجھتے پھر سمجھانا، بار بار سمجھانا، اور پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر تاریخی واقعات ان کو بتانا، ڈرانا، اچھی چیزوں میں بتانا، خوشخبریاں سنانا، بری چیزوں سے ڈر سنانا، ڈرانا کہ یہ غلط راستہ ہے تمہارا، اس غلط راستے پہ چلے جاؤ، کہ چلو گے تو انجام غلط ہوگا، دنیا میں بھی تباہی ہوگی، آخرت میں بھی تباہی ہوگی۔ لیکن یہ غور ہی نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ بما ظلموا، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، انسانیت پر ظلم کیا، انسانیت کو اندھیروں میں رکھا، ان کو غلام بنایا، محکوم بنایا۔ تو اللہ رب العزت وہاں پر ان کا محاسبہ کریں گے۔ اور دنیا میں بھی ایسی جھوٹی جماعتوں کا محاسبہ ہوتا ہے۔ جب سچی جماعتیں غالب آتی ہیں، انقلاب لے کے آتی ہیں، تبدیلی لے کے آتی ہیں، تو قومی سطح پر بھی محاسبہ ہوتا ہے، اور بین الاقوامی جو انقلابات ہیں اس میں بین الاقوامی بھی ان کا محاسبہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت پھر سمجھانے کے لیے کائنات کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الم یروا، کیا دیکھا نہیں انہوں نے، انا جعلنا اللیل، بے شک ہم نے رات بنائی،
لیسکنوا فیہ، تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کریں، آرام کریں، والنہار مبصرا، اور دن بنایا ہم نے تاکہ اس میں یہ دیکھیں، یعنی کاروبار زندگی کریں۔ رات سکون کے لیے ہے، آرام کے لیے ہے، اور دن کاروبار کے لیے ہے۔ دن چلنے پھرنے کے لیے، حرکت کرنے کے لیے ہے، اپنے معاملات زندگی نمٹانے کے لیے ہے۔ یہ دونوں جو اللہ نے رات اور دن پیدا کیے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ غور نہیں کرتے اس پر۔ اللہ پھر سمجھا رہے ہیں، ان فی ذالک، بڑی خوبصورت الفاظ، میرے عزیز توجہ کیجئے، ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، کس میں؟ رات دن، ان کی تبدیلی، کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو وہ ایمان رکھتی ہے، جن کا اللہ پر ایمان ہے، وہ اللہ کی ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ الحمدللہ کہتے ہیں۔ رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، انسانی جو باڈی ہے، انسانی جسم کی پوری مشینری، یہ باڈی یہ صبح تازہ دم ہو جاتی ہے، جسم کا ہر عضو سکون محسوس کرتا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ یہی بتا رہے ہیں۔ اور صبح اٹھ کے تازہ دم ہو کے پھر ہم کام کاج میں لگ جاتے ہیں، اپنے اپنے کاروباری زندگی میں لگ جاتے ہیں، معاملات زندگی ہم سر انجام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تازہ دم ہو کر جو ہمیں نتیجہ نکلا، وہ اصل میں رات کے سکون سے نہیں ملا ہے، رات کی نیند سے ملا ہے۔ لیکن کون غور و فکر کرتا ہے؟ جو ایمان والے ہیں، جو سوچنے والے ہیں، وہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت پھر قیامت کا منظرنامہ پیش کرتے ہیں، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، پس گھبرا جائیں گے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر جس کو اللہ چاہیں گے، اللہ رب العزت جس کو چاہیں گے وہ نہیں گھبرائے گا۔ زمین اور آسمان میں ہر چیز میں گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی۔ جب سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام، تو ایک گھبراہٹ کا سما پیدا ہو جائے گا۔ اس کے کئی مراحل ہیں۔ سور 2 دفعہ پھونکنا بھی آتا ہے کہ 2 دفعہ پھونکا جائے گا، 3 دفعہ بھی ہے، اور حضرت الامام شاہ ولی اللہ 4-5 دفعہ بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ اور جب بھی سور پھونکا جائے گا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ اس میں ایک یہ بھی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہر طرف گھبراہٹ ہو جائے گی، لیکن جس کو اللہ چاہیں گے ان کو گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے سچے لوگ ہیں، سچی جماعتیں ہیں، انبیاء علیہم السلام، اور آپ کے ساتھ جتنے بھی صالحین، شہداء، صدیقین، سب اس میں شامل ہیں، ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو بڑے فرشتے ہیں، وہ بھی مفسرین لکھتے ہیں، 4 بڑے فرشتے وہ ہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتے وہ ہیں، وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب اللہ رب العزت کی طرف عاجزی کے ساتھ وہ چلے آئیں گے۔ کسی کی جرأت ہی نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے پیش نہ ہو۔ حتیٰ کہ وَتَرَى الْجِبَالَ، آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے، تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، جن کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جمے ہوئے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور وہ بادلوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یعنی یہ وہ پہاڑ جو بڑے مضبوط ہیں، قیامت کے دن یہ بھی ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ کالعہن المنفوش، سورۃ القاریہ میں ہے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ،
آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے وہ اس طرح ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی اون ہے۔ اسی طرح فرمایا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، سورۃ الواقعہ میں ہے۔ تو غرض پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، یہ کاریگری اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو ترتیب سے پیدا کیا ہوا ہے۔ آج دنیا میں پہاڑوں کی ضرورت ہے، وہ اس طرح موجود ہے۔ جب قیامت کا منظر ہوگا تو ان پہاڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی ترتیب سے ختم کر دیں گے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے، اللہ کی ایک ترتیب و تشکیل ہے، کل شیء، ہر ایک چیز کی۔ انہ خبیر بما تفعلون، بے شک اللہ خبر رکھتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ میرے عزیزو، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، وہ خبیر ہے۔ خبیر کا معنی ہوتا ہے ایسی خبر رکھنے والا، ایسا خبردار جس سے بہتر کوئی خبردار نہیں ہے۔ یعنی اللہ ہمارے بارے میں، پوری کائنات، پوری انسانیت کے بارے میں ایک ایک سیکنڈ کی معلومات رکھتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، ایسے موقع پر جس نے بھلائی کی ہے، اللہ کے پاس بھلائی لے کے آیا ہے، فلہ خیر منہا، اس کو اس سے بہتر بدلہ دیا جائے گا۔ بہتر بدلہ 10 گنا تو ملے گا ہی۔ دنیا کے اندر جتنی بھی اعلیٰ سوچ، اعلیٰ فلسفی، اعلیٰ نظریہ اختیار کیا اور پھر جد و جہد کی، رات دن ایک کر کے سچی جماعتوں نے اللہ کی رضا کے لیے محنت کی، ان کو 10 گنا تو ملنا ہی ملنا ہے، اور اس کے اوپر بھی ملے گا 700 گنا تک، اور پھر آگے حد ہی کوئی نہیں ہے۔ جتنا اعلیٰ تقوی ہے، اعلیٰ شعور ہے، اعلیٰ جد و جہد ہے، اللہ اتنا ہی زیادہ دیں گے۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور یہ سچی جماعت اس دن کسی گھبراہٹ میں نہیں ہوگی۔ پیچھے بھی آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اِلَّا مَن شَاءَ اللہ اس وقت گھبراہٹ کے موقع پر کچھ لوگوں کو امن دیں گے، اور یہاں پھر اللہ نے وضاحت فرما دی وہ کون لوگ ہوں گے جن کو امن ملے گا۔ وہ سچی جماعتیں ہیں جنہوں نے دنیا میں بالحسنہ اچھائیاں کی، اعلیٰ فلسفی اختیار کی، اس کی رٹ کو اپنے دماغوں اور دلوں پر قائم کیا، اور پھر اس کی رٹ سسٹم پہ قائم کی۔ یہ اس دن امن میں ہوں گے، اور یاد رکھیے یہ دنیا میں بھی امن میں ہوتے ہیں۔ یہ سچی جماعت دنیا میں جب محاسبہ ہوتا ہے تو اس محاسبے سے امن میں ہوتی ہے، کوئی ان کو گھبراہٹ نہیں ہوتی، کیوں؟ ان میں کوئی میل ہی نہیں ہے۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور اس سچی جماعت کے مقابلے میں جو جھوٹی جماعتیں ہیں جن کا پیچھے بھی تذکرہ ہوا ہے، جو برائی لے کے اللہ کے پاس آئیں گے، فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، ان کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے۔ دنیا میں انہوں نے آگ پھیلائی تھی، انسانیت میں آگ لگائی تھی، انسانیت میں پھوٹ ڈالی، انسانیت کو پارا پارا کر دیا، ان کو غلام بنایا، ظلم کے نظام قائم کیے۔ آج اللہ ان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، چنانچہ ان کو الٹے منہ ڈال کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون۔ توجہ کیجئے میرے عزیزو، اللہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، یہ جو بدلہ ہے ان کو جو مل رہا ہے، هل تجزون، کیا تمہیں بدلہ نہیں دیا جا رہا، الا ما کنتم تعملون، مگر جو تم کرتے تھے۔ یعنی یہ بدلہ ان کو جو مل رہا ہے یہ ان کے اعمال و کردار کی وجہ سے مل رہا ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے۔ یہ جہنم جو آج ان کو دی جا رہی ہے، دنیا میں انہوں نے دنیا کو جہنم بنایا، انسانوں کو جہنم میں ڈالنے کی کوشش کی، قوم کو جہنم میں ڈالا،
آج اللہ ان کو بڑی جو جہنم ہے آگ ہے اس میں ڈالیں گے۔ تو اس بدلے کے پیچھے ان کا عمل و کردار ہے، ان کی غلط فلسفی، غلط سوچ، مشرکانہ، کافرانہ، ظالمانہ، منافقانہ سوچ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔